السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے جی اسلام میں عورت کا مقام۔ آج کل روشن خیالی کے نام پر آزادی اظہار عمل ایسے ہے جو روشن خیالی کم اور اندھیرے کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس کے فوائد اور موازنہ کرنے کی تکلیف ہی نہیں کرتے۔ اس نام نہاد آزادی اور روشن خیالی کے بعض پہلو کے فوائد کی بجائے نقصان زیادہ ہے۔ اس سے ہم اپنی نسل کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیتے ہیں اور خود بھی اندھیرے میں جا رہے ہیں۔ اس نام نہاد آزادی کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ دنیا دار جب دنیاوی نظر سے دیکھتے ہیں، نیک نیتی سے برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دوسری برائی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پھر آج کل دنیا داری نے اور دین سے دوری نے اس حد تک دین سے متفرق کر دیا ہے کہ دین کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور اسلام کے خلاف عام طور پر سخت تنقید کی جاتی ہے۔ اس کی تعلیم کو دقیانوس کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام ہی ہر ایک کی حدود اور اعتدال پر رکھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ جلسے میں اسلام میں مختلف 2019 طبقوں کے حقوق کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کس طرح اسلام حقوق دیتا ہے۔ اس وقت عورتوں کے حقوق سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ عموماً اسلام پر اعتراض ہے کہ عورتوں کو آزادی نہیں دی جاتی۔ یہ اسلام کی تعلیم سے لا علمی ہے۔ اسلام عورتوں کو یہ نہیں کہتا کہ حقوق حاصل کرو، بلکہ اپنے مقام کو سمجھنے اور غلط چیزوں سے بھی ہوشیار کرتا ہے۔ یہی طبقے کے حقوق قائم کرنے کی ضامن ہے۔ اس تعلیم کا کوئی اور دینی اور نہ دنیاوی تعلیم یا قانون مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر عورتوں کے بارے میں احکامات جاری کیے ہیں اور عملی اظہار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود نے ہمیں عورت کی عزت و احترام پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان تمام کے ہوتے کسی مسلمان عورت کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ عورت کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ حضرت مسیح موعود نے حقوق بیان کیے ہیں جو حقوق قرآن کریم نے قائم کیے ہیں، اس سے پہلے کسی شریعت میں نہیں تھا۔ اس سے نئی باتیں پتہ لگتی ہیں۔ نکاح کے موقع پر جو آیات پڑھی جاتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی آیات منتخب فرمائی ہیں جن میں عورت کے حقوق کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں مرد اور عورت ایک ہی جنس سے ہیں، مختلف صنف ہیں مگر جنس ایک ہی ہے، ایک ہی قسم کا دماغ ہے، دونوں کی ایک ہی قسم کے احساسات ہیں، جذبات ایک ہی ہیں۔ نکاح کے شروع میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ عورت کے حقوق کی کیا اہمیت ہے۔ مرد کو یہ توجہ دلا دی جاتی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو عورت کا دماغ نہیں، جس طرح چاہو حکومت کر سکتے ہو، عورت کے پاس سب کچھ ہے، اسے اپنے جیسا سمجھو، اسے کم اور ذلیل نہ سمجھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہم امور میں عورتوں سے مشورہ لے لیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب آپ حکم دیتے تو اگر حکم میں کوئی غلطی ہوتی تو عورتیں کہہ دیتی تھیں کہ یہ حکم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اس کے الٹ ہے، قطع نظر اس کے وہ صحیح سمجھتی تھیں یا نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عورت کو اجتماعی معاملے میں مشورہ دینے کا حق ہے۔ وہ عورتیں دین کا علم رکھنے کا شوق رکھتی تھیں اور کرتی بھی تھیں۔ مسلمان عورت کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ صرف حقوق ہی نہیں لینے بلکہ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ یاد رکھیں
یاد رکھیں دجال کی چال ہے نوجوان نسل کو آزادی کے نام پر اور عورتوں کو ان کے حقوق کے نام پر دین سے دور لے جاویں اور آئندہ نسلیں دین سے دور ہو جائیں اور اسلام کی تعلیم کو نئے زمانے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ دین سے دور لے جانے والے ہمدرد بن کر ہی دین سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اعتراض ان پر الٹانے کے لیے خود کو تیار کریں۔ ان کو بتائیں کہ تم کیا اعتراض کرتے ہو۔ اسلام جو عورت کو تحفظ اور آزادی دیتا ہے وہ کسی مذہب میں ہے، وہ کس مذہب میں ہے، وہ کسی دنیاوی قاعدے میں نہیں۔ وہ جس کو تم آزادی کا نام دیتے ہو وہ عورت کے تقدس کو پامال کرنے والا ہے۔ اب تو دنیا دار بھی لکھتے ہیں جو مرد عورت کی آزادی کے قائل ہیں وہ ان کے اپنے جذبات کی تحسین کے لیے نہ کہ عورت کے مفاد میں ہے۔ مسلمان عورت خوش قسمت ہے جس نے امام کو مانا اور اسلام کی تعلیم کو نکھار کر دکھایا۔ آپ نے فرمایا عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ویسے کسی دوسرے مذہب نے نہیں کی۔ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر چاہیے کہ بیویوں سے خاوندوں کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے حقیقی دوستوں کا ہے۔ پہلے گواہ انسان کے اخلاق فاضلہ کی یہی عورتیں ہیں۔ ان سے اچھے تعلقات نہیں تو خدا سے کیسے صلح ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اہل کے لیے اچھا ہے۔ پس مرد مجبور ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی اور عورت کے حق ادا کرنے کے لیے بھی۔ حقیقی دوست کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ ایسا بیوی خاوند کا ہوتا ہے۔ رشتے سے قبل دوستی کرتے ہیں، پسند کی شادی اور پہلے سے تعلق کی شادی دیر پا ہے۔ ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں۔ یہ مغربی دنیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ شمار میں اس کی نفی کرتے ہیں۔ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے رشتے ہوئے وہ زیادہ ٹوٹتے ہیں۔ انسان حقیقی مومنہ ہے تو نہ جانتے ہوئے بھی خدا کی خاطر اس رشتے کو دونوں نبھاتے ہیں جو خدا کی رضا حاصل کرنے والے ہوں۔ یہ بھی واضح ہو کہ ماں باپ کے کہنے پر لڑکی شادی کر لیتی ہے۔ اسلام عورت کو حق دیتا ہے مرضی کی شادی کی۔ بعض لوگ تو یہاں ترقی یافتہ ممالک میں بھی آ کر کہتے ہیں ہماری مرضی سے ہمارے خاندان میں شادی ہوگی۔ ماں باپ صرف دعا کر کے اپنے پسند کا اظہار کریں، زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کی تعلیم کا کوئی قصور نہیں۔ عورت کی مرضی کے خلاف اگر کوئی شادی ہو وہ باطل ہے۔ یہ بہت بڑا حق ہے جو قرآن کریم نے اسلام نے عورت کو دیا۔ خاوند بیوی ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں۔ عورت بڑی گہری نظر سے خاوند کو دیکھتی ہے۔ اگر مرد اپنے فرائض اور حقوق جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیے ہیں وہ ادا نہیں کر رہا تو ایک دن بیوی اس کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے اور ایسی بگڑ سکتی ہے کہ خاوند کو کہہ سکتی ہے اور کہے گی اس کا حق ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو پھر مجھے سمجھانا۔ اسلام نے عورت کو الگ گھر کا حق دیا ہے۔ ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے سسرال میں ان بن رہتی ہے۔ پھر خاوند بیوی کے جھگڑے بن جاتے ہیں۔ بیوی کو حق ہے علیحدہ گھر کی خواہش کرے۔ انتہائی مجبوری کے علاوہ مرد کو کہا گیا ہے کہ خواہش کو پوری کرے۔ پھر عورت کا حق ہے مہر مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی جائیداد ہو، اس کی وہ خود وارث ہو، مکمل مالک ہو۔ جائیداد میں حصہ دیا گیا۔ آج انعام نہاد دنیا میں جائیداد کا حق دیا گیا۔ یہ 1500 سال آہستہ آہستہ ملا۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ آج کی جو دنیا میں یہ 1500 سال لگے ہیں انہیں یہ حق دینے کے لیے، لیکن اسلام میں یہ جب قرآن مجید نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے
1500 سال پہلے ہی یہ حق عورتوں کو دے دیا تھا، جو اسلام نے اس سے قبل ہی دے دیا۔ اسلام نے عورت کی جائیداد کو ذاتی ملکیت قرار دے کر آزادی دے دی۔ تم عورت کی طرف سے خوشی سے دیا ہوا تحفہ لے سکتے ہو۔ پھر اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا اور تاکید فرمائی، جس کی 2 لڑکیاں ہوں ان کی اچھی تربیت کرو تو خدا ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کچھ کھانے کے لیے اس نے مانگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 کھجوریں تھیں۔ اس عورت نے کھجوریں بانٹ دیں، ایک اپنی بیٹی کو، دونوں اپنی بیٹیوں کو دے دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور تعلیم دلوائے اس پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ ملازمت کرنا بھی غلط نہیں۔ عورت اگر اگلی نسل کو سنبھالنے کے لیے تعلیم حاصل کرتی ہے تو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اسلام نے عورت کو خلع کا حق دیا ہے، مرد کو یہ حکم ہے۔ یہ بات مد نظر رکھو کہ اس حق کے استعمال پر عورت پر زیادتی نہ ہو۔ اگر زیادتی ہوئی تو ظلم ہوگا، اور کہا اگر تم طلاق کا ارادہ رکھو تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا، اگر طلاق دینے پر مرد پختہ ارادہ کر لے تو وہ یاد رکھے خدا سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر عورت خدا کے علم میں مظلوم ہوئی جس کو طلاق دی گئی ہے اور وہ بد دعا کرے تو خدا یہ دعا سن لے گا۔ یہاں مردوں کو ڈرایا گیا ہے۔ پھر اعتراض ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت سے عورت کا حق مارا جاتا ہے۔ یہ بات مخصوص حالات میں اجازت ہے، حکم نہیں، اور اس پر عمل کرنے کی بھی شرائط ہے۔ یہاں ایک شادی کر کے ناجائز تعلقات رکھے جاتے ہیں۔ مغرب کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک شادی کی جاتی ہے لیکن باہر کی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے جاتے ہیں۔ یہ ہے بے حیائی۔ جب بیوی کو تعلقات کا پتہ چلتا ہے تو علیحدگی ہو جاتی ہے، یہ عام چیز ہے۔ شرط پوری نہیں ہوتی تو اجازت نہیں۔ ایک سے زیادہ شادی کی صورت میں انصاف کو انتہائی اہم کہا گیا ہے۔ ہر بیوی کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ حقوق اس قسم کے ہیں، انسان کو معلوم ہو تو بیاہ تو کبھی شادی ہی نہ کرے اور کنوارا رہنا ہی پسند کرے۔ ایک سے زائد شادی کو بطور علاج کے رکھا گیا ہے۔ پہلی بیوی کی دلداری کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو دوسری کرنے سے پہلے اس کو کوئی صدمہ نہ ہو تو اگر صبر کر سکے اور کسی شرعی ضرورت کا حق کا خون نہ ہوتا ہو تو وہ صبر کرے۔ دل دکھانا بڑا گناہ ہے۔ لڑکیوں کے تعلقات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ یہ عورت کا حق ہے کہ شادی کے وقت مرد سے عہد لے سکتی ہے کہ تم جو بھی حالات ہوں دوسری شادی نہیں کرو گے۔ پھر مرد پابند ہے۔ پھر مرد کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ عورت کی ضروریات کا ذمہ دار رہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہو، نگران بھی ہو، گھر کے تمام معاملات دیکھنا، خرچہ پورا کرنے والا ہو، بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال رکھے۔ عورت کمانے والی ہے تو اس کی کمائی پر نظر نہ رکھے سوائے اس کے کہ عورت خرچ کرے مرضی اور خوشی سے۔ جسمانی لحاظ سے بھی مرد کو فضیلت ہے۔ اگر گھر میں اختلاف ہو جائے تو ہاتھ نہ اٹھائے۔ جو جذباتی یا جسمانی تکلیف پہنچنے والی ہو تو فضیلت اس معاملے میں نہیں ہوتی۔ تبھی ایک موقع پر ایک صحابی ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مرد تو جہاد کر کے ہم سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں، کیا ہم گھر میں رہتے ہوئے تمام ذمہ داریاں
پوری کرتی ہیں تو ہم بھی اس ثواب کے برابر کی شریک نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے گھر کی خاوند کے نہ ہوتے ہوئے ذمہ داریاں پوری کرتی ہے، وہ مردوں کے برابر اجر پاتی ہے۔ جہاد میں شریک مرد کو جو ثواب ہے وہی گھر میں رہنے والی عورت کو بھی مل رہا ہے۔ بہرحال اسلام میں عورت کے بہت سے حقوق قائم کیے گئے ہیں، اجر میں مردوں کے برابر ہے، شرط یہ ہے کہ ذمہ داری ادا کریں، اسلام کی تعلیم پر عمل کریں۔ اسلام میں پردے کا حکم یورپ میں تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے لیکن یورپ میں تو لوگ گھورتے نہیں ہیں، چاہے جیسے مرضی کپڑے پہن لیں، تو پردہ کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اسلام نے جہاں عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں مردوں کو پہلے حکم دیا ہے۔ اگر حقیقی اسلامی معاشرہ ہو تو پہلے مرد کو پردہ کرنا چاہیے، اپنی آنکھیں نیچے رکھنی چاہیے۔ تب بھی عورت کو حکم ہے کہ تم بھی نظریں نیچی رکھو۔ آپ نے فرمایا، مومن کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں اٹھائے، مرد اور عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو اٹھائے، اور اسلامی پردے سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ عورت کو جیل خانے کی طرح بند رکھ دیا جائے۔ جن کو گھر سے باہر جانا پڑتا ہے وہ جائیں، مگر نظر کا پردہ ضروری ہے۔ گریبان پر اوڑھنی ڈالنی چاہیے۔ مساوات کے لیے عورتوں میں نیکی کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں۔ اسلام تقویٰ سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ تقویٰ کی راہوں پر چلنے کی توفیق دے۔ ہر احمدی عورت اور بچی اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ ہر مسلمان عورت اور بچی کو بھی اپنا مقام سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ دنیا کو عورت کا مقام اور عزت و شرف کے بارے میں بتانا احمدی عورت اور بچی کا کام ہے، جس کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ میری طرف سے سب کو 14 اگست مبارک ہو، اور یہ مضمون ادھر ختم ہوتا ہے۔ ایک دعا ہے، ایک دعا میں آپ سب بھی شامل ہو جائیں۔ آج 14 اگست بھی ہے جو پاکستان کا یوم آزادی ہے، اس لحاظ سے بھی دعا کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حقیقی آزادی نصیب کرے اور خود غرض لیڈروں اور مفاد پرست مذہبی رہنماؤں کے عملوں سے ملک کو محفوظ رکھے۔ اس ملک کی بقا اور سلامتی کی ضمانت انصاف اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں ہے۔ ظلموں سے بچنے میں اس ملک کی بقا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے میں ہی اس ملک کی بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ادھر ملیشیا میں آج کل کرونا وائرس کی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کرونا وائرس ادھر، تو دعا ہے اور درخواست بھی ہے کہ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرونا وائرس سے بچائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اس ٹائم تک 22,000 کچھ مریض ہو گئے ہیں ملیشیا میں، اور ہم لوگ گھروں میں ہی بند ہیں، باہر بہت کم نکلتے ہیں۔ اگر کوئی سامان وغیرہ لے کے جانا ہو تو پھر نکلتے ہیں، وہ بھی 2 ہفتوں بعد یا 3 ہفتے بعد باہر نکلتے ہیں۔ تو ملیشیا میں بھی اور دنیا میں جن ممالک میں کرونا وائرس ہے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں، جب باہر نکلیں ماسک ڈال کے نکلیں، اور جب واپس آئیں جدھر بھی جائیں ادھر جا کے اپنے ہاتھ وغیرہ صاف کریں سینیٹائزر کے ساتھ۔ جب گھر واپس آئیں تو سینیٹائزر کے ساتھ ہاتھ صاف کریں، اگر سینیٹائزر نہیں ہے تو اپنے صابن کے ساتھ ہاتھ صاف کریں، لیکن صفائی کا بہت خیال رکھیں۔ اور
دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے سنے، اللہ تعالیٰ اسے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہارون احمد وان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ احسن جزا۔